السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں خوشی کا موقع عنایت فرمایا، اور کروڑوں خربوں سلام آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو ثواب ہدیہ کرتے ہیں کہ جن کی برکت سے آج ہمیں یہ دین نصیب ہوا۔ الحمدللہ یہاں کی بستی کے بہت سارے افراد، ہمارے انڈیکر سر ہیں، ہمارے علی جناب عبدالرزاق بھائی میرجکر ہیں، اور اسی طرح ہمارے ضمیر الحسن صاحب ڈاکٹر صاحب ہیں گولی والے، اور اسی طرح اشتیاق بھائی ہیں، میرا بھائی ہیں، بہت سارے احباب ہیں جن کا ہم ہر فردن نام نہیں لے سکتے۔ ان کا ہم کو بہت الحمدللہ بڑھ چڑھ کر تعاون رہا ہے کہ بس ہم اپنی زبان سے ایک لفظ نکالیں، اور الحمدللہ وہ دل و جان سے ہماری محنت کو دیکھ کر، بچوں کے پڑھانے کا انداز کو دیکھ کر کے ہمارے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہم تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس اعتبار سے ہمارا تعاون کیا، اور ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ دنیا اور آخرت میں ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اور ہم حیوم بھائی بخشی ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی ہمیں بہت ساتھ دیا ہے۔ یہ مکتب چالو ہو کر کے الحمدللہ 4 سال ہوا ہے، اور 4 سال کے اندر اب تک 5 بچوں نے الحمدللہ قرآن کریم مکمل کیا ہے، اور تمام بچوں کی نمازیں مکمل ہیں، اور 40 احادیث مکمل ہیں۔ دینی اعتبار سے جو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے الحمدللہ ہمارے بچوں کو ہم نے مکمل اس کی تعلیم دی ہے۔ یہ مکتب سلیمانیہ مسجد کے اندر قائم ہے الحمدللہ۔ یہ مکتب جو اس کا وقت ہے یہ مغرب کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز تک چلتا رہتا ہے، اور الحمدللہ ہم نے اپنے بچوں کو اس طرح ان کو ٹرین کیا ہے کہ ہم جس وقت بھی بچوں کو سبق کے یاد کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور جس وقت بھی چاہے وہ فجر کی نماز کے بعد ہی سنانے کے لیے کیوں نہ کہیں، بچے ہمارے فجر میں اٹھ کر آ کر ہم کو سبق سنا کر جاتے ہیں۔ میرا نام محمد قاری صدام شیخ ہے، میں انڈی روڈ کا رہنے والا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتب منیر الاسلام منیر القرآن ماشاء اللہ میرا آنا ہوا، الحمدللہ آنا ہوا، قاری صاحب صدام حسین دعوت پر آنا ہوا۔ بچوں نے ماشاء اللہ جو ہے بہت ہی جو ہے قرآن کو جو ہے بہت سے مکاتب کو جانا ہوتا ہے، مدارس کو بھی جانا ہوتا ہے، لیکن جس طرح یہاں قاری صاحب اور ان کے اساتذہ نے بچوں پر محنت کی ہے وہ قابل تعریف ہے، قابل مستحسن ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ بھی ہمیں یہ چیز اسی مکتب کے اندر بات ہمیں ملی ہے کہ محلے کے جو ذمہ دار حضرات ہیں انہوں نے کافی تعاون کیا، کافی محنت فرمائی ہے۔ اس لیے ہم لمبی بات نہ کرتے ہوئے میں تمام شہر کے بیجاپور کے ذمہ داروں سے، مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں ہر محلے کے اندر جو ہے مکتب کا نظام بنائے۔ مکتب کے نظام بنانے کے لیے جتنی محنت ہو سکتی ہے، جس تعاون ہو سکتا ہے کرنے کی کریں۔ اس کے ذریعے جو ہے آپ کے محلے کے اندر جو ہے ایک دینی ماحول پیدا ہوگا، بچوں کے اندر جو ہے شریعت سنت پر چلنے کا مزاج پیدا ہوگا۔ یہ مکاتب ہی کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو بات، دوسری بات یہ ہے ہر محلے کے اندر جانا، ہر گھر کر جا کر جو کتنے بچے ہوا کرتے تشکیل کر کے سروے کر کے جو ہے مکتب میں داخل کرنے کی فکر فرمانا، یہ مسجد کمیٹی کا کام بھی ہے اور محلے کے ذمہ داروں کا کام بھی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک تو مکتب کو آنا، بچے 100% جو ہے محنت کرے بچوں کو اسکول میں داخلہ دلوانا، تاکہ ہمارے قوم کے بچے جو ہیں دینی اعتبار سے مضبوط ہو جائیں، دنیاوی اعتبار سے مضبوط ہو جائیں۔ دوبارہ جو ہے اس مکتب کے ذمہ داروں، جو جتنے بھی ذمہ دار حضرات ہیں، سب کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے کیا ہے ماشاءاللہ بڑی محنت سے، لگن سے جو ہے مکتب نظام بنایا ہے۔ سب کو اللہ قبول فرمائے۔ میرا نام ہے مولوی عبدالرؤف رشادی قاسمی، جنرل سیکریٹری انشاء اسکول بیجاپور۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاً میں اس مکتب کے تمام ذمہ داروں کو میں سب سے اولاً میں مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ عطا اللہ چوک کے سلم ایریا کے ان معصوم بچوں کو ایک دینی تعلیم کے لیے وقت لگائے، اور انہوں نے بڑی جد و جہد کر کے بچوں کو ایک پریپیئر کرے، بچوں کو بہت اچھا تعلیم دیے، دینی تعلیم دیے ہیں۔ کیونکہ 4 سال سے لے کر 12-15 سال کے بچے، اور یہ مکتب شاید 4 سال سے چل رہا ہے، 4 سال میں 5 بچے کمپلیٹ عالم کورس، یہ قرآن حافظ، قرآن شریف سیکھے ہیں، اور بہت سارے بچے نعت اور
तकरीर करते हैं और हदीसें सुनने में मुझे बहुत बेहद खुशी हुई, क्योंकि मैं फिर से एक बार इन मकतद के तमाम ज़िम्मेदारों को मैं अपनी दिल के अमीर गहराई से मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मैं अब्दुल ज़ाकिर पटेल, सामाजिक कार्यकर्ता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह का शुक्र है मैं यहाँ पर पढ़ा हूँ और यहाँ पर ही पढ़ा रहा हूँ। ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं। जैसे कि आपने देखा 4 सालों से मकतब चला है, यहाँ पर पूरी तजवीद के साथ बच्चे कुरान शरीफ को पढ़ते हैं और जो हदीस भी पढ़ते हैं तो तजवीद के साथ पढ़ते हैं। इनकी जनाजे की नमाज पढ़ा भी सकते हैं ये, और नमाज हमारे जुमेरात के दिन एक नमाज प्रैक्टिकल का दिन रखा गया है, उसके अंदर दुआएं हदीस भी हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है, इन माँ बापों ने भी बहुत मेहनत की है। ये सिर्फ उस्तादों का काम नहीं होता है, इनके पीछे माँ बापों का भी हाथ होना चाहिए, और इनके माँ बाप सपोर्ट करते भी हैं। इनको रेडी करना, इनको मकतब को भेजना, ये बहुत बड़ी फिक्र की बात है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन सब की कुर्बानी को कबूल फरमाए, और आए वाले मेहमानों को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे एक दावत पर लब्बैक कहे हैं, और मैं आप न्यूज़ वालों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप भी हमारे एक दावत पर लब्बैक कहे हैं। मैं इतना बोलकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद रिहान जागीरदार। माशाअल्लाह। अब इसके बाद मैं दावत देता हूँ अबू सुफियान इब्ने आसिफ साहब उकली को कि वो स्टेज पर आएँ और सना पेश करें। सोने से पहले की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब सोकर उठे तो ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अस्सलामु अलैकुम। में मंजिल मकसूद तक कारवां पहुँच जाए। आज की हमारी ये महफिल भी अपने इलाके की एक मुक़्तदर शख्सियत हज़रत अक़दस मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब क़ासिमी रशादी दामत बरकातुहू के मरहून मिन्नत है। हम हज़रत से अदबन गुजारिश करते हैं कि हज़रत आज के हमारी इस सदारत को कबूल फरमाएँ और प्रोग्राम को आगे चलाने की हमें इजाज़त मरहमत फरमाएँ। अब इसके बाद मैं दावत देता हूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस नंबर 31। अल-खालतु बिमंज़िलतिल उम्मी तर्जमा। खाला का दर्जा माँ के बराबर है। हदीस नंबर 32। मन तकब्बर वज़अहु अल्लाहु तर्जमा। जो तकब्बुर करेगा अल्लाह उसे गिरा देंगे। हदीस नंबर 33। मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहु अल्लाहु तर्जमा। जो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करेगा अल्लाह उसको बुलंद करेंगे। हदीस नंबर 34। अल-मर्उ मअ मन अहब्ब तर्जमा। आदमी का हश्र उस शख्स के साथ होगा जिससे उसको मोहब्बत होगी। हदीस नंबर 35। अल-मुस्तशार मुक्तमनुन तर्जमा। जिससे मशवरा लिया जाए उसे अमानतदार होना चाहिए। हदीस नंबर 36। अस्सौमु जुन्नतुन तर्जमा। रोजा ढाल है। हदीस नंबर 37। खैरुज़्ज़ाति तक़वा तर्जमा। बेहतरीन तोशा तक़वा है। हदीस नंबर 37। हदीस नंबर 38। इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिक्त तर्जमा। जब हया ना हो तो जो चाहो करो। हदीस नंबर 39। मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन तर्जमा। जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़े अल्लाह ताला उस पर 10 बार रहमत करते हैं। हदीस नंबर 40। अल-गिना गिनन नफ्स तर्जमा। बेहतरीन गिना दिल का गिना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व अशहदु
أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. माशा अल्लाह. अल्लाह ताला इनके पढ़ने को कबूल फरमाए. بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ولی اللہ ابن قاری صدام صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور سورہ فاتحہ اور ثنا پیش کریں. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ ہمارے استاذ کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے. اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ناصر ابن عبدالرشید صاحب جمادار کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور درود شریف پیش کریں. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء قنوت. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد
یہ بھی مذکورہ تمام افراد حضرات کی طرف سے انعام ہے، انشاءاللہ وہ انعام ان تک پہنچا دیا جائے گا۔ اسی طرح ہمارے بیجاپور کے قاری آصف صاحب، ان کی طرف سے تینوں اساتذہ کے لیے ایک عطر کی قیمتی شیشی دی گئی ہے۔ تمام اساتذہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو بھی قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ انہیں عطا فرمائے۔ ایک صاحب اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں اذان ابن رفیق صاحب اکلی کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور 5 کلمے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اول کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سوم کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی جانب سے ہے جو بلند عظمت والا ہے۔ چہارم کلمہ واحد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اسی کی قدرت میں نیکی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پنجم کلمہ رد کفر اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والمعاصي كلها أسلمت وآمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ کے لیے بھی مذکورہ تمام افراد کی طرف سے انعام ہے، انشاءاللہ وہ انعام ان تک پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں علی اکبر ابن حیوم صاحب بخشی، وہ آئے اور آیت الکرسی پیش کریں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والقيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده ولا بإذنه يعلم ما بين أيدينا وبما وسع كرسي السماوات والأرض إنه هو العلي العظيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته पढ़ाया गया है ताकि उनकी दिल शिकनी न हो। माशाअल्लाह। अब हम अपने मकतब के तलबा का आगे प्रोग्राम जारी करने के लिए हम उस्ताद से गुजारिश करते हैं कि वो प्रोग्राम आगे जारी करें। सुबहान इब्ने अल्ताफ़ साहब मुल्ला को और उनके साथ तलहा इब्ने अब्दुल हमीद साहब वो भी स्टेज पर आए। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस नंबर इन्नमल अमालु बिन्नियत तर्जमा हर अमल का मदार नियत पर। हदीस नंबर 2 अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर तर्जमा दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। हदीस नंबर 3 अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम तर्जमा मुसलमान मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 4 कुल्लु बिदअतिन ज़लालतिन तर्जमा हर बिदअत गुमराही है। हदीस नंबर 5 कुल्लु मा सद्दे में जाने की तस्बीह सुब्हान रब्बियल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इसके बाद मैं दावत देता हूँ सोहेल इब्ने अब्दुल हमीद साहब कलादगी को कि वो स्टेज पर आएँ और अशरा मुबशरा के नाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशराए मुबशरा रज़ियल्लाहु अन्हुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो 10 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु जिन्हें उनकी ज़िंदगी में जन्नत की बशावत दी गई थी। नंबर 1 हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बिन कुहाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हुमा। नंबर 2 हज़रत उमर फारूक बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 3 हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 4 हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 5 हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 6 हज़रत ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 7 हज़रत सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 8 हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 9 हज़रत अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 10 हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इसके बाद मैं दावत देता हूँ अशहज़ इब्ने तौसीफ़ साहब मिर्दे को कि वो स्टेज पर आएँ और नात पेश करें। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद
پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی, ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں, چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں, ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں, ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں, ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں, جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارا انعام آیا ہے. ہمارے قاری بلال صاحب کی طرف سے تمام ہی طلباء کے لیے 500 روپے, میرا بھائی کی طرف سے 500 روپے, اونٹی صاحب کی طرف سے, اور ایک صاحب خیر کی طرف سے حاجی صاحب 2.5 لاکھ کی طرف سے 1000 روپے, مؤذن صاحب کی طرف سے 1000 روپے, حیوم بھائی بخشی کی طرف سے ہر بچے کے لیے 100 روپے. اسی طرح ہمارے قاسم بھائی ہیں, ان کی طرف طلباء کے لیے 500 روپے. ماشاءاللہ یہ تمام طلباء کے لیے ہیں, انشاءاللہ بعد میں انعام پہنچا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ دینے والوں کے جان مال میں خود برکت عطا فرمائے. اور ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ آپ جتنے احباب آئے ہیں, آپ تمام ہی کے لیے کھانے کا انتظام ہے, کوئی بھی پروگرام سے اٹھ کر نہ جائیں. گزشتہ مرتبہ دیر سے اعلان ہونے کی وجہ سے ساتھی اٹھ کر چلے گئے, اور جو کھانا بنایا گیا تھا وہ ایسا ہی رہ گیا. تو آپ حضرات اتنی قربانی تو دیے ہیں, اور ایک تھوڑی دیر قربانی دے کر بیٹھے رہیں, اور عشاء کا وقت انشاءاللہ پروگرام کی اختتام پر ہی ہوگا. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ایان ابن رفیق صاحب ابلی کو کہ وہ سٹیج پر آئیں اور قرآن پر تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. معزز علماء کرام, بزرگوں اور عزیز بھائیوں, آج میں جس عظیم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے قرآن
قرآن کی فضیلت و عظمت۔ قرآن وہ کتاب ہے جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت، نور اور رحمت ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کسی انسان کی تصریف نہیں بلکہ رب کائنات کا کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے، چاہے وہ فرد ہو یا معاشرہ۔ قرآن ہدایت اور روشنی ہے۔ قرآن انسان کو اندروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، باطل سے حق، گمراہی سے ہدایت اور فساد سے اصلاح کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ قرآن دلوں کا سکون ہے۔ آج کا انسان بے سکون ہے، اضطراب کا شکار ہے، لیکن قرآن اس کا علاج ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ قرآن کی تلاوت باعث اجر ہے۔ قرآن کا ہر حرف پڑھنا ثواب ہے، چاہے معنی سمجھے بغیر ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں اور شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ یہی ہے راضی حیات، یہی کتاب نجات، اس سے بنتی ہے انسان کی اصل پہچان۔ قرآن سے جو رشتہ توڑ بیٹھتا ہے وہ روشنی میں بھی اندھیرے کو دوڑتا ہے۔ نہ فلسفہ، نہ سائنس، نہ دنیا کی کوئی کتاب، قرآن سے کوئی نسخہ شفا نہیں ملا۔ قرآن ہی تو دلوں میں اجالا ہے، ورنہ دنیا تو فقط سراب ہے۔ وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں صرف قرآن کو پڑھنا نہیں بلکہ اسے سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، کیونکہ نجات کا راستہ قرآن سے ہو کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کا دستور بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ملے گی منزل مقصود ہم ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں قرآن سے رہبری حاصل کرنے اور ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیو، آج آپ یہ جو رنگ و رونق دیکھ رہے ہیں یہ صرف کسی ایک کی محنت سے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی محنتیں ہوتی ہیں، اساتذہ کی محنتیں ہوتی ہیں، بہت سارے احباب مخلصین محبین ہوتے ہیں جو اپنی خون جگر اور محنت کی کمائی سے ہمارے مکتب کی مدد کر کے مکتب کے طلباء کے لیے مختلف اعتبار سے، انعامات کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ وہ تو صرف اساتذہ سے نہیں ہو سکتا، تو بہت سارے ہمارے محبین ہیں، انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بھی آج شال پوشی ہو، جس کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے استاذ قاری بلال صاحب کو اور ہمارے میرا بھائی کو کہ وہ، میں جن احباب کا بھی نام لوں گا ان تمام کی وہ شال پوشی کریں۔ سب سے پہلے حضرت اقدس صدر محترم مولانا عبدالرؤوف صاحب قاسمی رشادی دامت برکاتہم کی شال ہمارے شہر بیجاپور کے قاری رمضان صاحب، ان کی بھی شال پوشی کی جا رہی ہے۔ ان کے بعد ہمارے عطاء اللہ مسجد کے امام حفیظ ابوبکر صاحب، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر آئے، انشاءاللہ ان کی بھی شال پوشی کی جائے۔ اسی طرح ہمارے آئے بھائی، انشاءاللہ آپ نے ہمیں ہمت دی ہے، ہمیں طاقت دی ہے، تو ہم آپ کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اساتذہ نے وقت اور علم سے اس مکتب کو سینچا، پالا پوسا، بڑا کیا، اور ہماری یہ
قبول فرمائے اللہ، سب کے جان مال میں، عمر میں، صحت میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں صابر بھائی عطار، الحمدللہ ہر مہینہ عظیم تک وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے، انہی کی طرف سے، اور ہمارے حافظ ہر مہینے ان کا بھی مکتب کو تعاون ہے۔ یہ دونوں اللہ بخش ہیں۔ وہ تو بہت ہی اسپیڈ ہے، اس میں بھی مقدار ہے، اس کو حدر کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ ما شاء الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت۔ ما شاء الله۔ وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت۔ ما شاء الله تبارك الله۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون
يحلفون بالدين وإن عليكم لحافظين. ما شاء الله. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. سبحان الله. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. سبحان الله. ما شاء الله. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. ما شاء الله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, पढ़ते जाओ कुरान एक मखसूस लहजे में, पढ़ते जाओ कुरान एक मखसूस लहजे में, सफाई होती जाए कल्ब की हर एक लम्हे में। मिलेगी मंजिल मकसूद हम ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद हम ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मेहमानान किराम, इस तालिब इल्म के बारे में कुछ आपको सुनाना चाहता हूँ। ये उस वक्त से मेरे साथ है जब इसके चेहरे पर बाल भी नहीं थे। इनके वालिद साहब ने इस बच्चे को मेरे हवाले किया और कहा कि उस्ताद इसको आपके जैसा बनाओ। इनके घर में, इनके ख़ानदान में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं और नौकरी वाले, जॉब वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग ताना भी देते हैं, लेकिन इस बच्चे ने अपनी ज़िंदगी को दीन पर, और इनकी वालिदैन की भी इसमें बड़ी कुर्बानी है। ये बस सिर्फ ये चाहते हैं कि इस बच्चे को कुरान और दीन की दौलत मिले। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चा भी अपने माँ बाप की बात पर
اپنی ہر قربانی اور اپنی ہر خواہش کو مٹا کر کے دین اور قرآن کے حاصل کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے. اللہ تعالی ان کی ان عادات کو اور ان ارادوں کو قبول فرمائے اور نظر بد سے حفاظت فرمائے. میں چاہتا ہوں کہ ان کے والد صاحب سید فدا اسٹیج پر تشریف لائیں تاکہ ان کی شال پوشی ہو، اور اسی طرح ریحان ان کی بھی شال پوشی ہو. میری طرف سے 500 روپے کا انعام. میں محمد ریحان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پروگرام کی کارروائی آگے شروع کریں. اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں عادل ابن ضمیر صاحب شیخ کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پیش کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد میں داخل ہونے کی دعا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کو قبول فرمائے. اب تک مکمل انعام کی رقم 11,650 روپے جمع ہوئی ہے. الحمدللہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جو شخص ان کو یاد کرے ورد کرے وہ جنت میں داخل ہوگا. واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا، الملک بادشاہ، القدوس پاک، السلام سلامتی والا، المؤمن امن دینے والا، المہیمن نگہبان، العزیز غالب، الجبار زبردست، المتکبر بڑائی والا، الخالق پیدا کرنے والا، البارئ عالم کا بنانے والا، المصور صورت بنانے والا، الغفار بخشنے والا، القہار زبردست، الوہاب بہت دینے والا، الرزاق رزق دینے والا، الفتاح کھولنے والا، العلیم جاننے والا، القابض بند کرنے والا، الباسط کھولنے والا، الخافض پست کرنے والا، الرافع بلند کرنے والا، المعز عزت دینے والا، المذل خور کرنے والا، السمیع سننے والا، البصیر دیکھنے والا، الحکم حاکم، العدل عدل کرنے والا، اللطیف بارک بھی، الخبیر خبردار، الحلیم بردبار، العظیم بزرگ، الغفور بخشنے والا، الشکور شکر پسند، العلی بلند، الکبیر بڑا، الحفیظ نگہبان، المقیت قوت دینے والا، الحسیب کافی، الجلیل بزرگ، الکریم سکی، الرقیب نگہبان، المجیب قبول کرنے والا، الواسع فراخی دینے والا، الحکیم حکمت دینے والا، الودود دوست بڑا، المجید بزرگ، الباعث اٹھانے والا، الشہید گواہ، الحق سچا، الوکیل کارساز، القوی طاقت دینے والا، المتین مضبوط، الولی دوست، الحمید قابل تعریف، المحصی گھیرنے والا، المبدیع پہلے پیدا کرنے والا، المعید دوبارہ پیدا کرنے والا، المحیی زندہ کرنے والا، الممیت مارنے والا، الحی زندہ، القیوم ہمیشہ رہنے والا، الواجد پانے والا، الماجد بزرگی والا، الواحد ایک، الاحد اکیلا، الصمد بے نیاز، القادر قدرت والا، المقتدر صاحب قدرت کا،
المقدم پہلا، المؤخر پچھلا، الاول اول، الآخر آخر، الظاہر آشکارا، الباطن پوشیدہ، الوالی کارساز، المتعالی برتر، البر احسان کرنے والا، التواب توبہ قبول کرنے والا، المنتقم بدلہ لینے والا، العفو معاف کرنے والا، الرؤوف بہت مہربان، مالک الملک مالک ملک کا، ذو الجلال والاکرام صاحب بزرگی اور بخشش کا، المقسط عدل کرنے والا، الجامع جمع کرنے والا، الغنی بے پرواہ، المغنی دولت مند کرنے والا، المانع منع کرنے والا، الضار ضرر دینے والا، النافع نفع دینے والا، النور روشنی والا، الہادی راہ دکھانے والا، البدیع نیا پیدا کرنے والا، الباقی ہمیشہ رہنے والا، الوارث مالک، الرشید رہنما، الصبور بڑا تحمل والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پر آئے ان کی شال پوشی ہوگی۔ اسی طرح عالی جناب ہمارے ایرانی بغیچے کے چیئرمین صاحب محبوب بھائی مدبھاوی، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آئیں، انشاءاللہ ان کی بھی شال پوشی ہوگی۔ اور انمول باتیں پیش کریں۔ موت کے بعد انسان کی نو حسرتیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ نمبر 1، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نمبر 2، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ نمبر 3، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش مجھے میرا نامی اعمال نہ دیا گیا ہوتا۔ نمبر 4، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا۔ نمبر 5، یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ نمبر 6، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ نمبر 7، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ نمبر 8، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنے آخرت کی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ نمبر 9، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کاش ہم دنیا میں لوٹا دیے جاتے تاکہ ہم رب کے آئے تو گناہ جھٹلاتے اور ایمان والوں میں شامل ہو جاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بھائی کی طرف سے 50 روپے کا انعام ملا گیا ہے رضوان کو، کہ وہاں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ غور سے سنیں نعت کو اور ہر لفظ پر، نعت اس نظم کو غور سے سنیں اور ہر لفظ پر اس کے غور کرے اور اپنی ماں کو تصور کرے اس نظم کے اندر، اور فکروں کے ساتھ اس نظم کو سنیں۔ بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے۔ میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے۔
یاد آتی ہے ماں، وہ ہاتھوں سے اپنے کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، وہ ہاتھوں سے اپنے کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، یہ کہہ کر کہ تو تھک گئی میری بیٹی، کبھی دودھ میٹھا پلاتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلاتی تھی ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، وہ ننھے سے پیروں چلاتی تھی مجھ کو، کبھی دور جا کر بلاتی تھی مجھ کو، وہ ننھے سے پیروں چلاتی تھی مجھ کو، کبھی دور جا کر بلاتی تھی مجھ کو، میرا لڑکھڑا کر وہ پہلو میں گرنا اٹھا کر گلے سے لگاتی تھی مجھ کو، کہ چلنا سکھاتی تھی ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، وہ بچپن کے دن اب نہیں آنے والے، بہت کھیلتے تھے اندھیرے اجالے، وہ بچپن کے دن اب نہیں آنے والے، بہت کھیلتے تھے اندھیرے اجالے، میں اب سوچتی ہوں کہ پیروں میں میرے وہ ممتا کی زنجیر اب کون ڈالے، گلی سے بلاتی تھی ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، چلے میرے ابو بھی مجھ کو سجا کر، چلو اب مدرسے میں پڑھنا ہے جا کر، چلے میرے ابو بھی مجھ کو سجا کر، چلو اب مدرسے میں پڑھنا ہے جا کر، کہاں ماں نے مجھ کو گلے سے لگا کر، خدا تجھ کو لوٹا یہ حافظ بنا کر، ہے میری تمنا تو عالم ہو جا کر، دعائیں بھی کرتی تھی ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، الہی قبول اب یہ میری دعا کر، میری نیکیاں یہ تو ان کو عطا کر، الہی قبول اب یہ میری دعا کر، میری نیکیاں یہ تو ان کو
याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उमर इब्ने अल्ताफ साहब मुल्ला को कि वो स्टेज पर आए और पहला कलमा पेश करें। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अव्वल कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سبعا شدادا وجعلنا الليل وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت شرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا هم كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احتشام بھائی کی طرف سے ان دونوں بچوں کے لیے 100 روپے کا انعام ہے، وہ اپنا انعام وصول کریں۔ یہ بچے ہمارے محبوب بھائی دکنی کے ہیں۔ یہ خواہش کا اظہار کیا کہ ہمارے بچے بھی اسٹیج پر پڑھیں، لہٰذا ہم ان کی چاہت کے مطابق ان کے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو اسٹیج کی رونق اور زینت بنائیں۔ اب بہت ہی مختصر ہمارے مکتب کا پروگرام باقی ہے اور ایک بہت اہم گھڑی ہے، بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے آپ کو یہ بات سناتے ہوئے کہ الحمدللہ اس سال ہمارے اس مکتب کے اندر 3 بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے۔ انشاءاللہ ان کا یہاں ختم قرآن بھی ہوگا اور ایک طالب علم نے اس میں سے سورہ یاسین، سورہ واقعہ اور سورہ ملک 3 صورتیں حفظ بھی کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں حضرت مولانا بلال صاحب جو ہمارے یوگا پور سے تشریف لائے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے۔ قاری بلال صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی شال پوشی کریں۔ جن 3 طلباء نے قرآن
ابراہیم صاحب اور آسیہ بنت آصف صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور 11 سے 20 حدیث پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 11، الدال علی الخیر کفاعل، ترجمہ نیکی بھلائی کی راہ بتانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 12، لا يدخل الجنة قاطع، ترجمہ رشتے کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 13، کن فی الدنیا کأنک قریب او عابر سبیل، ترجمہ جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 14، من غشنا فلیس منا، ترجمہ جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 15، الدین یسر، ترجمہ دین آسان ہے۔ حدیث نمبر 16، مفتاح الجنت الصلاۃ، ترجمہ جنت کی چابی نماز ہے۔ حدیث نمبر 17، الجنت تحت اقدام الامہات، ترجمہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حدیث نمبر 18، علیکم بالصدق، ترجمہ جو ہم سچ کو لازم پکڑو۔ حدیث نمبر 19، لیس الخبر بالمعاینۃ، ترجمہ سنی بات دیکھی بات کی طرح نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 20، انما الاعمال بالخواتیم، ترجمہ سب اعمال کا اجتماع خاتمے کی حالت پر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ قاسم بھائی، مگر جن احباب کی شال پوشی تھی وہ اس وقت میں موجود نہیں۔ سمیر بھائی وہ بھی اسٹیج پر آئے، ان کی بھی ابن غوث صاحب کلادگی کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور سود پر تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز علماء کرام، صدر محترم اور اسٹیج پر جلوہ افروز مہمانان کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کے لیے حاضر ہوا ہوں جو ہمارے دین میں نہایت سنگین، خطرناک اور ہلاکت خیز قرار دیا گیا ہے، اور وہ ہے سود۔ سود کی حقیقت اور اس کا انجام۔ سود و ناپاک مالی لین دین ہے جس میں بغیر کسی محنت، تجارت اور خدمات کے صرف مال پر مال کمایا جاتا ہے۔ اسلام نے اسے کھلی ناانصافی، معاشرتی ظلم اور ضرورت مند اور محتاجوں کی کمر توڑ دینے والا گناہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سود کی سخت ترین الفاظ میں برائی بیان کی ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی سود کھانے والے قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے پاگل بنایا ہو۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود، بیاض، بٹی سے باز نہ آئے، یعنی نہیں چھوڑیں گے، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور یہ بھی جان لو، اگر ہم نے اس گناہ کو کر کے اعلان جنگ کو قبول کیا تو پھر جیت کس کی ہوگی؟ ہماری یا اللہ رسول کی؟ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ معزز سامعین، سود کے معاشرتی نقصانات۔ سود معاشرے کے غریبوں کو اور زیادہ غریب اور امیروں کو اور زیادہ امیر بنا دیتا ہے۔ یہ مالی ظلم اور غریبوں کو موت کی گھاٹ اتار دینے کی سازش ہے۔ بے چینی، نا امیدی اور مایوسی کے طوفان میں غرق ہونے کے برابر ہے۔ سودی نظام میں دولت چند ہاتھوں میں سمٹ جاتی ہے، تجارت رک جاتی ہے، محبت اور بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے، اور مجموعی طور پر معاشرہ، شہر، بستی بد امنی و بے برکتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سود انسانی ہمدردی کے جذبات کو ختم کرتا ہے۔ جہاں مسلمان بھائی کو قرض حسنہ دے کر اس کی مدد کر سکتا ہے، وہاں سودی قرض اسے مزید مشکلات میں ڈھکیل دیتا ہے۔ سود سے پاک زندگی کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا بڑا معاشی نظام سودی بنیادوں پر کھڑا ہے۔ گھروں کے قرضے، کاروباری قرضے، بینکنگ سسٹم، سب میں سود شامل ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے معاملات کو سود سے پاک رکھے، قرض حسنہ کا نظام زندہ کیا جائے، چھوٹے کاروبار کو سود کے بغیر سرمایہ فراہم کیا جائے، اسلامی بینکاری کے متبادل نظام کی طرف رجوع کیا جائے، اپنی آمدنی کو پاک اور اعلیٰ رکھنے کی کوشش کی جائے۔
सूद से नजात बरकत की कुंजी है। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है, यानी सूद में कभी बरकत नहीं हो सकती। बज़ाहिर माल बढ़ता है लेकिन हकीकत में घरों से सुकून, दिल से इत्मीनान और जिंदगी से खुशियाँ खत्म हो जाती हैं। बरकत सिर्फ हलाल कमाई में है, सुकून सिर्फ हलाल कमाई में है, खुशियाँ सिर्फ हलाल कमाई में है। जैसे गंदे पानी से बदबू पैदा होती है, उसी तरह हराम माल खाने से नस्ल में खराबियाँ पैदा होती हैं। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। आइए हम सब मिलकर आहद करें कि सूद से बचेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे और मुआशरती इंसाफ और भलाई का रास्ता इख्तियार करेंगे। अपनी आमदनी को पाक और हलाल रखने की कोशिश कीजिए। एक किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सूद खाने वाला उस सांड की तरह है, सूद खाने वाला उस सांड की तरह है जो दूसरे की चरागाह में चढ़कर मोटा हो रहा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे बच्चों का ग्रुप उस स्टेज पर आ जाए।
رسول. اب اس کے بعد عائشہ بنت ابراہیم صاحب کلادگی وہ اسٹیج پر آئیں اور انمول باتیں پیش کریں. کبھی نہ چھوڑو. نمبر 2 اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو. نمبر 3 صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو. نمبر 4 سچ بولنے کو اپنا اصول بناؤ. نمبر 4 سچ بولنے کو نمبر 5 اچھے لوگوں سے دوستی رکھو. نمبر 6 والدین کی عزت اور خدمت کرو. نمبر 7 ہمیشہ شکر گزار بنو. نمبر 8 دوسروں کو معاف کرنا سیکھو. نمبر 9 منفی سوچوں سے خود کو بچاؤ. نمبر 10 روز کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاسم بھائی کی طرف سے جو ابھی چھوٹے بچوں نے نظم پڑھی ان سب کے لیے 200 روپے کا انعام ہے، انشاءاللہ کل دے دیا جائے گا. میں حمد پیش کرنے کے لیے محمد ارمان کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور اپنی حمد پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت دیتا ہوں ابرار ابن فیروز صاحب کلادگی کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور دعائیں معصورہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. دعائیں معصورہ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا مقصد میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے وہی حاضر وہی ناظر وہی قادر وہی ناصر، وہی حاضر وہی ناظر وہی قادر وہی ناصر، وہی محبوب ہے اس کو منایا تھا، منائیں گے وہی محبوب ہے اس کو منایا تھا، منائیں گے ہر ایک مقصد میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے وقت توحید کے ہر دم رہیں گے عاشق و ہمدم، فقط توحید کے ہر دم رہیں گے عاشق و ہمدم، اسی توحید کا ڈنکا بجایا تھا، بجائیں گے اسی توحید کا ڈنکا بجایا تھا، بجائیں گے ہر ایک مقصد میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے نہ ڈرتے ہیں کسی سے ہم، نہ
بھری محفل میں یہ نغمہ سنایا تھا سنائیں گے بھری محفل میں یہ نغمہ سنایا تھا سنائیں گے ہر ایک مقصد میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا جھکائیں گے ہمارا کام ہے بس زخم سہنا فکر امت میں ہمارا کام ہے بس زخم سہنا فکر امت میں بزرگوں نے یہی بیڑا اٹھایا تھا اٹھائیں گے بزرگوں نے یہی بیڑا اٹھایا تھا اٹھائیں گے ہر ایک مقصد میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا جھکائیں گے ارمان کے دل میں پیغمبر کی سنت سے محبت ہے ارمان کے دل میں پیغمبر کی سنت سے محبت ہے مشائخ نے اسی پر خوب بہایا تھا بہائیں گے مشائخ نے اسی پر خوب بہایا تھا بہائیں گے ہر ایک مقصد میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا جھکائیں گے اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا جھکائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس بچے کے لیے بھی قاسم بھائی کی طرف سے 100 روپے کا انعام ہے ابھی 3 احباب کی شال پوشی باقی ہے میں میرا بھائی اور قاری بلال صاحب سے گزارش کرتا ہوں ان کی شال پوشی کرے جماعت کے ساتھی ذمہ دار عبدالحمید بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے ان کی شال پوشی ہوگی اسی طرح ہمارے محبوب بھائی آؤٹی وہ بھی اسٹیج پر آئے ان کی بھی شال پوشی ہوگی اسی طرح علی بھائی سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آئے ان کی شال پوشی ہوگی اب میں حضرت صدر محترم سے وہ اسٹیج پر تشریف لائے انشاءاللہ آپ کے روبرو آپ کی خدمت سب سے پہلے طالب علم نے جو قرآن کو مکمل کیا ہے وہ محمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. صدق الله. माशाल्लाह जो है जलसा काफ़ी देर से चल रहा है, इख्तिताम पजीर होने वाला है और आप लोग माशाल्लाह जो है तलबा के प्रोग्राम सुनकर यकीनन जो है थक चुके होंगे और जो है एनर्जी भी तकरीबन ख़त्म होने के करीब हो चुकी होगी। मैं बिल्कुल मुख्तसर तौर पर जो है लंबा बयान नहीं होगा, बहुत ही मुख्तसर में बहुत ही कम मुद्दत में इंशाअल्लाह आपकी बात ख़त्म करता हूँ। लेकिन ये कि इस जलसे के जिम्मेदार जो हैं असातिज़ा किराम हैं और जो मकतब के जो है मकतब के असातिज़ा किराम और मकतब के जो मुआविन हैं माशाअल्लाह यकीनन काबिल तारीफ हैं और जो है बड़ी मेहनत से माशाअल्लाह जो है बच्चों ने तैयार किया है। क़ारी सद्दाम साहब जो है कोई मुख्तार तारुफ नहीं है। क़ारी साहब ने माशाअल्लाह बच्चों का मैंने कुरान को सुना, बच्चों के लहजे को मैंने सुना, कुरान तजवीद के साथ तरतीब के साथ जिस तरह क़ारी साहब पढ़ते हैं माशाअल्लाह उसी तरह से उन्होंने तो बच्चों की तरबियत फरमाई है, उसी तरीके से उन्होंने बच्चों की तरबियत फरमाई है। बड़ी मेहनत के बाद जो है बच्चे कुरान तजवीद से तनसीह से पढ़ते हैं। बहुत से मकातिब में जाना होता है, मदारिस में जाना होता है, लेकिन जिस तरह क़ारी साहब ने बच्चों पर मेहनत की है काबिल दीन है, काबिल तारीफ है, मुस्तहक़ है। एक तो ये कि हमारे मुआशरे के अंदर जो है मुसलमानों के मुआशरे के अंदर जो है दीनी तालीम जो है बिल्कुल नापैद हो चुकी है। दीनी तालीम जो है नापैद हो चुकी है। दुनियावी तालीम से भी लोग जो बहुत दूर हैं, हमारे मुसलमान जो है दीनी तालीम से बहुत ही दूर हैं। बहुत सालों से मकातिब पर मेहनत हो रही है। बहुत सालों से जो है बीजापुर जिले के अंदर बीजापुर शहर के अंदर जो है एक जमाना वो था 15 साल पहले की बात है, 10-15 साल पहले की
बिल्कुल मकातिब जो है बिल्कुल ना के बराबर थे। दाऊद तबलीग की मेहनत की वजह से जिम्मेदार दाऊद तबलीग जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार जो है बड़ी मेहनत से बड़ी फिक्र से जो है हर जगह मकातिब का निज़ाम बना दिया है। बहुत से मदारिस वाले जो है उन्होंने भी अपनी मेहनत से मदारिस का निज़ाम मकातिब का निज़ाम बनाया। उसके जरिए से जो है हर मोहल्ले के अंदर मकतब का निज़ाम बना है। हमारे बड़े ये फरमाते हैं हर मोहल्ले के अंदर मकतब का निज़ाम होना चाहिए। मस्जिद की जो कमेटी हुआ करती है, मोहल्ले के जिम्मेदार जो हुआ करते हैं, हर घर जाकर जो है सर्वे कर जो कितने बच्चे हुए, हाँ 4 साल से लेकर जो है 12-15 साल के जितने बच्चे हुआ करते हैं, सर्वे कर जो है तश्कील करके जो है मकतब में दाखिला दिलाने की जिम्मेदारी जो है मस्जिद की कमेटी जो हुआ करती है, उस मोहल्ले की जो मस्जिद हुआ करती है या उस मोहल्ले के जो जिम्मेदार हुआ करते हैं, उन पर एक फर्ज आयद हो जाता है। जैसे दूसरे कामों के अंदर जो है हम जो है उसके अंदर मसरूफ रहते हैं, मेहनत करते हैं, उससे कहीं ज्यादा जो है हर घर में जाना, सर्वे करना, कितने बच्चे, कितनी लड़कियां, बालिग लड़कियां कितनी हैं, उनके अलग से मकतब का निज़ाम होना चाहिए। जो बच्चे छोटे बच्चे हुआ करते हैं, हाँ 4 साल से लेकर जो है 12-15 साल तक जो है बच्चे जो है बिल्कुल मकतब को आना चाहिए। मकतब को बच्चे आएंगे, कुरान को सीखेंगे, इस्लाम की बेसिक बातें सीखेंगे, कुरान सुन्नत सीखेंगे, दीन को सीखेंगे। जब बच्चे दीन को सीखेंगे बचपन ही से जो है बच्चों को जो है दीनी माहौल मिलेगा, मकतब को माहौल मिलेगा। सबसे बड़ा इसका नफा ये होता है, एक तो नफा होता है उसकी दुनियावी जिंदगी बन जाती है, उखरवी जिंदगी बन जाती है, और एक नफा सबसे ज्यादा जो नफा होता है वालिदैन के बच्चे फरमा बरदार बन जाते हैं। हाँ ये बच्चे वालिदैन फरमा बरदार बन जाते, उनको मालूम होता है अल-जन्नत तख्त अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत जो है माँ के कदमों तले जो है, माँ के कदमों तले जन्नत है, मकतब के जरिए से तालीम मिलती है। बाप की रज़ामंदी जो हुआ करती है वो, हाँ बाप की रज़ामंदी, अल्लाह की रज़ामंदी बाप की रज़ामंदी के अंदर जो हुआ करती है, शरीफ की बात मिलती है। अल्लाह की रज़ामंदी बाप की रज़ामंदी में है, वो भी जो है मकतब ही के जरिए से बच्चों को मालूम होता है। अल्लाह उस वक्त राजी होता है जो उसके बाप राजी होता है। इसी तरीके बाप जो जन्नत का दरवाजा है, ये चीजें मकतब के जरिए सिखाई जाती है। अब जो इसी तरीके जो है हर मोहल्ले के अंदर मकतब का निज़ाम होना चाहिए। हर मोहल्ले की जिम्मेदार माशाअल्लाह इस मकतब के अंदर मैंने देखे, जैसे के अंदर मैंने देखा बहुत से हज़रात ऐसे हैं, बहुत से छुपे हज़रात ऐसे हैं, मकतब के लिए माशा बहुत ताउन किया है। गाली साहब भी माशा की दिलपोशी फरमाई, शालपोशी फरमाई, ये बहुत ही अहम चीज है। उनकी हौसला अफजाई होती है, उनकी इज्जत अफजाई होती है, उनके अंदर जज्बात पैदा हो जाते हैं। अब तो ये 40 कितने बच्चे पढ़ते, 45 बच्चे पढ़ते हैं। होना ये चाहिए कि मकान यहाँ पर कितने मकान है, 50 मकान, 25 मकान, एक घर के अंदर जो है कम से कम 3-4 बच्चे हुआ करते हैं। 100% बच्चों का निजाम बनना चाहिए मकतब में। हाँ और मोहल्ले के जिम्मेदार जो होते हैं मेहनत करेंगे तो होता है, नहीं तो फिर कारी साहब भी पीछे लगा देंगे तो काम नहीं बनता है। बल्कि मोहल्ले के जो जिम्मेदार हुआ करते हैं, बुजुर्गान हुआ करते हैं, मोहल्ले सियासी एतबार से भी जो बड़े हुआ करते हैं, सबकी मेहनत से, सबकी काविशों जो है मकतब निज़ाम मुकम्मल होता है। 100% जो नफा होता है बच्चों को नफा होता है। अगर सिर्फ क्या है कारी साहब मेहनत करेंगे, असातिज़ा मेहनत करेंगे तो बच्चे आ जाते हैं, लेकिन जो मोहल्ले के बड़े हज़रात जैसे अब्दुल रज़ाक साहब माशाअल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं, माशा जो है रोजन साहब हमारे हैं बड़ी मेहनत करते हैं। बहुत से हज़रात हैं उनके नामों से मैं नावाकिफ हूँ माशाअल्लाह, लेकिन बड़ी मेहनत मालूम हो गया। मोहल्ले के जो यहाँ के अफराद हैं उनका बड़ा ताउन रहा है। इसलिए मैं दुआ करता हूँ इस जैसा जो हर मोहल्ले के अंदर जो है मकतब का निज़ाम बने। मकतब के जरिए से फायदा क्या होता है, ये तो ये कि जब हाँ मोहल्ले के अंदर जो मकतब निज़ाम बनता है, 4 साल से बच्चा मकतब के अंदर दाखिला लेता है। बच्चा जो है अपनी छोटी मोटी ज़बान जो है कुरान को सीखता है, कलमे को सीखता है, मस्जिद के माहौल में रहता है, जमा पे आती है, जमा पे आने मकतब निज़ाम देखते हैं माशाअल्लाह। जमा पे आने जो है जमात गुजरात जमात जो खुसूसी एतबार जो गुजरात जमा पे आते हैं, मकतब के बच्चों के लिए बिठाए रहते हैं।
چاکلیٹ دیتے ہیں، مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، بچوں کو جو ہے شروع سے ہی مکتب کے ساتھ جو ہے دعوت تبلیغ انسیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک ماحول مل جاتا ہے، ہوتے ہوتے جو ہے جب بچہ جو ہے یہ 7-8 تک پہنچ جاتا ہے، مکتب ماحول میں رہتا ہے، بعد ان کی تشکیلیں ہوتی ہیں، 24 گھنٹے تشکیل ہوتی ہے، چھٹیوں میں 3 دن تشکیل ہوتی ہے، عشرے کی تشکیل ہوتی ہے، کل ان کا جب مکمل ہو جاتا ہے چلے کی جماعت پہ جاتے ہیں۔ اس طرح جو ہے بچپن ہی سے جو ہے مکتب کے ذریعے سے جو بچہ دینی تعلیم سے آراستہ ہو جاتا ہے وہی بچہ بڑا ہو دیندار بنتا ہے، وہی بچہ دعوت تبلیغ ذمہ دار بنتا ہے۔ اسی طریقے جو ہے دین کی خدمت کرتا ہے جو بچہ بچپن ہی جو مکتب کو آتا ہے۔ جو بچے مکتب کو نہیں آتے ہیں 100% جو مکتب کے بچے آتے ہیں 80% جو ہے دین کی محنت پہ لگ جاتے ہیں، 10-20% جو رہ جاتے ہیں اور دینی ماحول میں رہتے ہیں، وہ بھی جو ہے اسلام کے ماحول میں رہتے ہیں، فرائض کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بچہ صرف اسکول کو جاتا ہے مکتب کو نہیں آتا ہے 80% بچے ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں، یا فرماندار بنے نہ اور بات ہے، وہ دینی ماحول میں نہیں رہتے ہیں، دین کی محنت میں نہیں رہتے ہیں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ آج تبلیغ والے محنت کریں گے 100 میں سے 80% ہاتھ کو نہیں لگیں گے، 10-15% ہاتھ کو لگ جاتے ہیں۔ مکتب کے جو طلبہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ جو ہے 100% میں سے جو ہے 80% ماشاءاللہ جو ہے دینی ماحول میں رہتے ہیں۔ وقت کافی ہو چکا ہے، اب کی بات اس پر ختم کرتا ہوں۔ دوبارہ میں جو ہے مکتب کے صدر کرام ہیں، مکتب کے ذمہ دار حضرات ہیں، محلے کے جو ماشاءاللہ جو ہے مکتب کا تعاون کیا ہے، اس میں خصوصی طور پر جو ہے حیوم بخشی صاحب ہیں۔ یہ آپ کا نام کیا بولے؟ عبدالحمید صاحب ہیں، عبدالرزاق مرزکر صاحب ہیں، اسی طرح محسن صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ جو بہت سے نام ہیں ماشاءاللہ جو ہے تقریباً 20-25 افراد میں نے یہاں پر دیکھا، انہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کا سب کو قبول فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت صدر محترم کی دستور برکت سے یہ جو 3 طلبہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم مکمل کیا، ان کو آپ اپنے دستور برکت سے انعام سے نوازیں۔ اسٹیج پر آئیں۔ محمد بنت آصف ٹکلی، ان کا اعزاز اور اکرام فرمائیں۔ یہ ہماری طرف سے تمام کا اعزاز ہے۔ اور سمیر ابن غوث مکتب کے استاد حضرت قاری بلال جی۔ اب اپنی دعا پر جلسے کا اختتام کریں۔ شکریہ اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ معاف فرما دے یہ اللہ، تمام بچوں کو قبول فرما دے یہ اللہ، اس دین کی محنت کرنے کی شکل صورت مہیا پیدا فرما دے یہ دینی تعلیم سے آراستہ فرما دے، ماں باپ کے قدر کی توفیق عطا فرما دے، ماں باپ کے فرما بردار بندوں میں شمار فرما، ماں باپ کے فرما بردار بندے کو بنا دے یہ اللہ مکتب کے اساتذہ قبول فرما دے۔ بڑی محنت کی ہے، بڑی محنت سے، بڑی کاوشوں سے اللہ مکتب کامیاب ہوتا ہے، اس کے پیچھے بڑی محنت کرتی ہے اللہ، سب کو قبول فرما دے۔ اس کے علاوہ یہ اللہ جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، مکتب کو تعاون کیا ہے یا اللہ، ان سب کو قبول فرما دے، اس جلسے قبول فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد